عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ معزز صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آج مجھے آپ بزرگوں کے سامنے، آپ بزرگوں سے کچھ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان اجلاس میں جو بھی مقرر تشریف لائیں، جو بھی خطیب آپ کے سامنے آئیں، آپ کے روبرو ہوں، ان کی باتوں کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔ بہت افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جلسہ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ جلسہ یا اجلاس دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت افسوس ہے۔ آپ کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے اس اجلاس کو سجانے میں کتنی محنت کی ہے، کیا 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 ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں علماء کرام سے رابطہ اور اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے محنت و کوشش یہ ہر کسی پر ظاہر ہے، لیکن وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو اس طرح کے پروگراموں میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو بھی جلسہ یا اجلاس منعقد کرتے ہیں ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، اور شکریہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی قرآن اور حدیث پر مشتمل باتوں کو سنیں، اچھی طرح سنیں، دھیان سے سنیں، سمجھیں اور ان باتوں کے مطابق عمل کریں، اپنا عقیدہ بنائیں۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے، ہمیں ایک منٹ، ایک پل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ معزز بھائی دوستو، اس اجلاس کا عنوان ہے، موضوع ہے تعلیمی بیداری، تعلیمی بیداری اجلاس، تعلیمی بیداری کانفرنس۔ تعلیم سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں
جو بہت ہی مشہور اور عام فہم آیتیں ہیں. ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو اگر آپ پوچھیں گے وہ فوراً کہے گا کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے بارے میں، تعلیم کی اہمیت کو کس طرح واضح کیا ہے. ایک چیز آپ جان لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ یہ سعودی عرب کا، فی الحال سعودی عرب جو ایک ملک ہے اس کا ایک بڑا شہر ہے مکہ مکرمہ. وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے. تفصیلی بات ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول سے پہلے مکے ہی میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے. جبل نور، اس کو یاد کیجئے گا. ایک پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل نور. جبل کہتے ہیں عربی زبان میں پہاڑ کو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. جبال یہ جبل کے جمع ہے. جبل نور ایک پہاڑ ہے. غار حرا آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے، یہ سمجھتے ہوں گے غار حرا ایک پہاڑ کا نام ہے. نہیں، اپنے علم میں اضافہ کیجئے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے، جو مکہ میں ہے، جس کا نام ہے جبل نور. اس پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہے، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس کو عربی زبان میں غار کہتے ہیں. غار کہتے ہیں اور اس غار کا نام ہے غار حرا. غار کا نام ہے غار حرا. اور اہل علم کو اور باشعور لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اپنے علم کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ کیجیے. ایک تو آپ نے جانا کہ جبل نور جو مکے میں ہے اس پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہے جس کو غار کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں آپ جا کر بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. چاروں طرف سے پہاڑ ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جس میں آپ داخل ہوں گے، اس کو غار کہتے ہیں، اس کو گوفا کہتے ہیں. اردو زبان میں اس کو گوفا کہتے ہیں. وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ وہاں جاتے تھے اور تحنس کرتے تھے. اللہ کی تحنس کا معنی ہے عبادت کرتے تھے. یہاں میں آپ کے علم میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مورخین نے ذکر کیا ہے، اہل السیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ علق کی جو 5 آیتیں آپ پر غار حرا جو غار جبل نور میں ہے 5 آیتیں نازل ہوئی، اس سے 6 مہینہ پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے. اس کو یاد رکھیے گا. بہت سارے اہل علم کا، اہل السیر کا، سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں غار حرا میں سب سے پہلے، اس سے 6 مہینہ پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے. کیسے نبی بنے تھے؟ آپ مسلسل 6 مہینے تک خواب دیکھتے تھے. خواب، سپنا. آپ جب رات میں سوتے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں. تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے 6 مہینہ. جو خواب دیکھتے تھے صبح کو وہی چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی. اسی لیے قرآن کا بھی حکم ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے
کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا خواب یہ سچ ہوتا ہے اور یہ وحی ہے، وحی کا حصہ ہے. یعنی نبی جو بھی خواب دیکھے وہ حق ہوگا، سچ ہوگا. نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں 100% آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خواب 100% صحیح ہو. ہاں، مومن کا خواب، نبی کے علاوہ دوسروں کا خواب، صحابہ اکرام کا خواب، تابعین کا خواب، آپ کا خواب، ہمارا خواب، یہ بشارت ہے اور اس کے ذریعے بھی حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی خواب 100% سچ نہیں ہے. صرف انبیاء کا خواب 100% سچ ہے اور وحی ہے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو، صحیح روایت کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، خواب میں دیکھا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تنفیذ کی، اس خواب کو نافذ کیا. یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اس طرح انبیاء کرام کا خواب وہی ہے، سچ ہے. تو یاد رکھیے کہ صحیح قول، اور یہی صحیح قول ہے کہ صحیح قول کے مطابق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ان 5 آیتیں نازل ہونے سے 6 مہینہ پہلے نبی بنا دیے گئے تھے، جس 5-6 مہینے میں آپ خواب دیکھتے تھے، خواب دیکھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ، اور آپ شارحین کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے اور وہاں تہنس کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے. کون سی عبادت؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کو جان چکے تھے. اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا یہ ایک فطری چیز ہے. اور انبیاء کرام، خاص کر کے مکہ کے لوگ، بالاخص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی میرے بھائیوں. 5 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے. آپ سنتے ہوں گے اہل علم سے، علماء کرام سے، خطباء سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی حالت کیا تھی، بالعموم دنیا کی حالت کیا تھی. زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھا، بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز کیا 5 آیتوں سے، اور ان 5 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا. آپ سنیے، اقرا سب سے پہلا لفظ، اقرا، جس میں امر کا صیغہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی تمام امتوں کو، تمام امتیوں کو قیامت تک یہی کہا، اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو. کیا چیز ہے، غور کرو میرے بھائیوں. زمین خریدنے میں مست رہتے ہیں، فلاں چیز خریدنے میں مست رہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، گاؤں میں چلے جائیے، خاص کر کے شیر شاہ آبادی قوم کی حالت کو آپ دیکھیے. ایک غیر مسلم جس کو آپ ناپاک کہتے ہیں، جس کے بارے میں کیا کیا آپ سوچتے ہیں، لیکن وہ زمین بیچتا ہے، زمین ٹھیکہ لگاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. اور ہم لوگ بیوقوف قسم کے مسلمان زمین خریدتے ہیں، زمین ٹھیکے میں لیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کہاں کہاں مزدور بنا کر کے بھیجتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور بدبختی، بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے.
میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ علم کا تحفہ ہے۔ علم کا تحفہ دیجئے۔ آپ جو پریشان ہیں معمولی کھا کر کے، معمولی پہن کر کے، اور اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کر کے جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی تو وہ جو آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بھی کھا ڈالے گا، بیچ ڈالے گا، برباد کر ڈالے گا۔ وہ آپ کے تجارت اور آپ کی چیزوں کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ غور کرنا میرے بھائیوں، سورہ علق یہ سپارہ کے اندر یعنی 30واں پارہ کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، پڑھو۔ یہ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے اس امت کو کہا جاتا ہے اقرأ، امت اقرأ، پڑھنے والی امت، پڑھنے والی امت۔ اس امت کا لقب ہی یہی ہے اقرأ۔ علم کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ علم معرفت کا نام ہے، علم جاننے کا نام ہے، علم سیکھنے کا نام ہے، علم سکھانے کا نام ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، علم ہم کیوں سیکھیں گے؟ علم ہم کیوں سیکھیں گے؟ ایک سوال ہے، علم کیوں ہم علم حاصل کریں گے؟ ہم مسجدیں کیوں بنائیں گے؟ ہم مدارس کیوں بنائیں گے؟ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کیوں بنائیں گے؟ کیوں ہے علم؟ پہلا جواب، انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے ہم علم حاصل کریں گے۔ انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اگر ہم نے پڑھا نہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، یقین جان لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انسان نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو انسانی مخلوق سے نکال کر بہائم، انعام اور چوپایا ہم نے بنا دیا ہے۔ انسان کو اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اگر آپ صحیح انسان بنانا چاہتے ہیں، صحیح انسان، ابھی میں آپ کو صحیح مسلمان کی بات نہیں کرتا، اگر آپ صحیح انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ بغیر تعلیم کے آپ کے بچے صحیح انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ اکرام بکریاں چراتے تھے، اونٹ کے چرواہے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، دن بھر اپنے کاموں میں رہتے تھے، اور شام کو جلدی آ کر کے، ہے تو عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، جلدی آ کر کے اپنے عمر فاروق کو بھی یاد رکھنا، اپنے علم میں، اپنے ذہن میں رکھ دو میرے بھائیوں کہ بکریاں چرایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق بکری چراتے تھے۔ کیا چیز تھی، کیا لگن تھا، کیا طلب تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے، جن کا نہ گھر تھا، نہ دوار تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ شادی بیاہ بھی چھوڑ دیا، شادی نہیں کیا۔ نبی سن 7 ہجری میں مدینے میں سن 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے غزوہ خیبر کے موقع پہ، اور علی الاطلاق تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی سے علم حاصل کرنے والے صحابی بن گئے۔ کیا چیز تھی میرے بھائی، کیا ضرورت تھی کہ عمر فاروق بکریاں باندھتے ہیں گھر میں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی سے محبت اپنی جگہ مسلم ہے۔ صحابہ کرام جس طرح نبی سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی طرح نبی سے محبت بھی کرتے تھے، نبی کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔
لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے صحابہ کرام نبی کے پاس اس لیے آتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے رہے، سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، غور کرنا میرے بھائیوں، غور کرنا، جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب کے سب قرآن کے حافظ تھے۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بہت سارے صحابہ اکرام یہ قرآن کے حافظ تھے۔ وہ قرآن اس وقت ایک کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، الگ الگ سپاروں میں، الگ الگ اجزاء میں، الگ الگ پارٹس میں قرآن تھا، لیکن وہ صحابہ اکرام اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ یہ علم کی اہمیت تھی میرے بھائیوں۔ 5 آیتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح انسان بنانے کے لیے آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، مدرسے کا راستہ دکھائیں، اسکول کا راستہ دکھائیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کروائیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ نہیں تو اگر آپ نے بچوں کو گھر میں رکھا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، پالا پوسا، لیکن اگر آپ نے تعلیم نہیں دی، غور کرنا میرے بھائیو، اگر آپ نے تعلیم نہیں دی تو آپ نے اس کے ہاتھ رہتے ہوئے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کے پیر رہتے ہوئے آپ نے اس کے پیر کو کاٹ ڈالا، اس کی زبان رہتے ہوئے آپ نے اس کو زبان کو کاٹ دیا، گونگا بنا دیا، اور سب سے بڑی چیز کہ اس کی آنکھیں موجود رہنے کے باوجود آپ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے۔ اندھا بنا دیا آپ نے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے اندر بینائی ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے اپنے بچے کو آپ نے اندھا بنا دیا ہے۔ آنکھ تھی لیکن آپ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے۔ ہاتھ تھا، سب کچھ تھا، زبان تھی، لیکن آپ نے گونگا بنا دیا ہے۔ ایک جاہل بہت کچھ کما سکتا ہے، بہت بڑا انسان بن سکتا ہے، بہت بڑا تاجر بن سکتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کر کے اپنی زبان میں 2 اچھی میٹھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے علم میرے بھائیوں، یہ ہے معرفت۔ تو ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ صحیح انسان بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے تعلیم نہیں دیا اپنے بچوں کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو انسانیت سے نکال کر کے حیوانیت کے اندر ڈال دیا۔ اور آپ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی بات کی ہے قرآن کریم کے اندر کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے پاس تو دل ہے لیکن آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی، اس لیے اس دل سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے پاس، آپ کے بچوں کے پاس، آپ اس ابا کے بچوں کے پاس ہاتھ تو ہے، پیر تو ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتے، وہ پکڑ نہیں سکتے۔ اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو تعلیم کی دولت سے مالا مال نہیں کیا ہے۔ بل ہم اول اولئک کالانعام، آپ کے وہ بچے جس کو آپ نے تعلیم نہیں دی ہے وہ چوپائے ہیں، وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے۔ بل ہم اول، بلکہ وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتا بھی علم حاصل کر لیتا ہے۔ کتا قرآن کریم میں ذکر ہے، کلب معلم، کتا بھی علم حاصل کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ آج بہت سارے کتے ایسے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان کے بالخصوص ہمارے شیر شاہ آبادی بچے آج کتے سے بھی بدتر ہیں۔
ہم کیوں علم حاصل کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ صحیح انسان بنانے کے لیے۔ عہد کرو میرے بھائیوں، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی خیر خواہی دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ علم، علم حاصل کرو میرے بھائی، پڑھو، پڑھاؤ۔ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اپنے دین کو جاننے کے لیے۔ آج علماء کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس میں میں بھی داخل ہوں، کوئی بدظن نہ ہو، کوئی عالم بدظن نہ ہو۔ ہمارے علماء آج بہت پریشان ہے، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور کہاں کہاں کہ علماء کی کوئی عزت نہیں، علماء ایسے ہیں، علماء پریشان ہیں، ان کی تنخواہ اچھی نہیں، اور فلاں فلاں آپ سنتے ہوں گے۔ لیکن ہم علماء یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا علم حاصل کیا ہے، کس طرح ہم علم حاصل کیے ہیں، کہاں تک ہم جانتے ہیں، قرآن کو کس طرح ہم سمجھتے ہیں، حدیث کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، مسائل کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے وقت ہم نے کتنا ٹائم دیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد یا فراغت کے بعد ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ مدرسے میں جو کتاب ہم پڑھاتے ہیں، کیا صحیح معنی میں ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا صحیح معنی میں ہم لوگوں کی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں؟ آج بھی ایک مدرسے میں، ایک عام فہم مدرسے میں ایک اچھے عالم کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہوتی ہے۔ یہ کم، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ 25,000 زیادہ۔ میں بتا دوں، میں بتاتا نہیں ہوں لیکن بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنے اسکول میں میں نے ایک ٹیچر کی تنخواہ 25,000 سے بھی زیادہ رکھی ہے، 30,000 بھی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اور ارادہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ 50,000 ہو، لاکھ ہو۔ وہ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ جس نے محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، جو محنتی ہیں۔ آج ہمارے اکثر لوگ اہل علم محنت نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک مثل کہ ایک مؤذن صاحب تھے، اس کی تنخواہ تھی 250 روپیہ، 250 روپیہ تنخواہ تھی۔ وہ اذان پکارنے کے بعد وہ جا کر سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ اذان پکارتا ہے، گھر جا کر سو جاتا ہے، یا مسجد میں جو اس کے لیے جگہ ہے وہاں سو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اذان پکارتے ہو اور پھر سو جاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا 250 روپے میں اذان بھی دیں، نماز بھی پڑھیں۔ ہاں، معلوم نہیں آپ لوگ سن پا رہے ہیں یا سنتے ہیں کہ نہیں، کہ 250 میں نماز اذان بھی دیں اور نماز بھی پڑھائیں۔ یہی حال ہمارے مدرسوں کی اور ہمارے اسکولوں کی ہے اور ہمارے اہل علم کی ہے۔ پہلی بات میں اہل علم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے مذاکرے کو، مطالعہ کو برقرار رکھیں، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجیے۔ ایک اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے جیسے بھی ہو، ننھے منھے بچے انگلش بول لیتے ہیں، انگلش سمجھ لیتے ہیں، بہت حد تک نہیں لیکن کچھ حد تک۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے اہل علم، بڑے بڑے علماء، وہ عربی نہیں بول پاتے ہیں، عربی سمجھتے نہیں، ایک جملہ اس کے منہ سے نہیں نکلتا ہے۔ کیا بخاری پڑھ لیا، مسلم پڑھ لیا، حدیث کی تمام کتابیں پڑھ لی، ادب میں اونچی اونچی کتابیں پڑھ لی۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا ہے، صحیح سے ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی عالم چاہے کسی عربی بولنے والے یا مدنی یا اچھے جو عربی بولتے ہیں، اگر وہ صرف اس کے اندر، اس کے یہاں 1 مہینہ ٹریننگ لے لے، 1 مہینہ صرف، تو وہ عربی بولے گا، عربی سمجھے گا۔ لیکن نہ وہ 1 مہینہ ٹائم نکالے گا، نہ وہ عربی وہ ہمیشہ جب تک رہے گا ایسے ہی رہے گا، عربی سے بھاگے گا، شریعت سے بھاگے گا۔ لیکن واٹس ایپ پر یہ جب اہل علم کی حالت ہے، علماء کی حالت ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص کر کے ہمارے شیخ آبادی میں، میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتا تھا،
مسجد رسول آپ لوگ جانتے ہوں گے مدینہ میں ہے، جو حجاج کرام ہے جاتے ہیں مدینہ میں، 7 سال تک میں نے درس دیا ہے، تو مجھے لوگوں سے بھاگنا پڑتا تھا۔ درس ختم ہوا، کبھی کبھار ایسا ہوا کہ بھاگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سوال پوچھتے رہتے تھے، سوال پوچھتے رہتے، اس کا کیا سوال، اس کا کیا جواب ہے، تھوڑا سا بتا دیجئے، یہ ہے۔ لیکن ہمارے لوگ سبحان اللہ، اگر کوئی سوال پوچھے گا تو دوسرا آدمی ٹوکے گا کہ تم یہ مسئلہ نہیں جانتے ہو، ہاں اتنا آسان مسئلہ تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں میرے بھائیو، اہل علم، آج اکثر اہل علم اس لائق نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ علم کی کمی ہے، فہم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، مطالعہ کی کمی ہے۔ اکثر اہل علم فتویٰ دینے کے قائل اور قابل نہیں ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیو؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر وہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ فتویٰ دیں گے، اور علماء، بڑے بڑے علماء، مرکزی علماء وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلیدی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے۔ آپ علم کیوں حاصل کریں میرے بھائیو؟ آپ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ علم حاصل کیجئے۔ کس چیز کا علم حاصل کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں گے، اور کس چیز کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم نبی کا قول کہتے ہیں، نبی کا فعل کہتے ہیں، نبی کی تقریر کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ خاصتاً قرآن کریم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، شرعی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ پر نماز فرض ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا آپ پر فرض ہے، جس طرح آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت پڑھنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، جس کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ اور ایک خوشخبری سن لو میرے بھائیو، متفق علیہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، اس کے ساتھ خیر ہو، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دیندار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، اگر آپ دین کو شریعت کو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے ہیں، اگر آپ مسئلہ مسائل کو سمجھتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یاد رکھنا میرے بھائیو، العلم قبل القول والعمل، سب سے پہلے علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں انتقال کی، اس کو بھی یاد کیجئے گا۔ امام بخاری کب انتقال ہوئے؟ 256 ہجری میں، اس وقت 1444 ہجری ہے، 1444 ہجری۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون سا ہجری سال ہے۔ عیسوی سال اکثروں کو معلوم ہوتا ہے 2022، لیکن ہجری سال 1444 ہجری یہ ہے، اور 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے 256 ہجری سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کہنے سے پہلے، علم عمل کرنے سے پہلے۔
اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے، آپ صحیح بات نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم علم کیوں حاصل کریں؟ دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو جانیں اور عبادت کرنے کا طریقہ جانیں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے خالص اور اخلاص کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بات کریں گے۔ ہم میں سے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، لیکن ڈر ہے کہ اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔ یہ ڈر ہے میرے بھائیوں، ڈر ہے یہ۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مسجد غور سے سنو میرے بھائیوں، مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پنج گانا نماز کے لیے صرف مسجد نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے بھی ہے اور مسجد دین حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر چلے جائیے، ہر مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ سننے والے اگر ایک ہی کیوں نہ ہو، دو ہی کیوں نہ ہو، چار ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے علماء اکرام آتے ہیں اور مسجد میں درس دیتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے لوگ عقیدے کے پابند ہوتے ہیں، ٹھوس عقیدے کے قائل ہیں۔ مشرق سے مغرب چلے جاؤ، کسی کے ہاتھ میں دھاگا نہیں پاؤ گے، کسی کے گلے میں تعویذ نہیں پاؤ گے، وہ موحد ہے، اس کا عقیدہ ایک نمبر عقیدہ۔ اگر پوری دنیا کے ملک کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو سعودیہ سے زیادہ، سعودی کے لوگوں سے زیادہ پختہ عقیدہ والا موحد کہیں اور نہیں پاؤ گے میرے بھائی۔ اور ہمارے یہاں ایک بچے کے گلے میں میں نے 3 تعویذ دیکھا ہے۔ مولوی صاحب سے کہا میں نے کہ یہ بہت ہی لاڈلا بچہ ہوگا اور اکلوتا بچہ، 3 تعویذ۔ اس کو قرآن نہیں پڑھائے گا، اس کو آیت الکرسی نہیں سکھائے گا، اس کو صبح و شام کی دعائیں نہیں سکھائے گا، اذکار نہیں سکھائے گا، اور وہ تعویذ لٹکا دے گا۔ اور بعض اہل علم کا فتویٰ بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو علم کے بغیر آپ کی عبادت قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے میرے بھائیوں۔ میں شک نہیں کرتا، لیکن یہ العلم قبل القول والعمل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دعوت سے پہلے، دین کو پہنچانے سے پہلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے، ہر چیز سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم۔ دینی علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہماری دنیا، ہمارا دین، ہماری آخرت نہیں سنور سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تعلیم کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں، دنیا میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مصلح بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کا ہیرو بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، آپ نے شیر شہبادی اور فلاں شیر شہبادی نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم شیر شہبادی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں۔ اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، قوم کا ایک بڑا آدمی کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نہیں، یہ فلاں قوم کا پڑھا لکھا انسان ہے، فلاں قوم کا یہ بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے آپ کی عزت بنے گی میرے بھائیوں۔
آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا، دنیا میں چلنے کے لیے، شانہ بشانہ چلنے کے لیے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں ہیں تو آپ دینی تعلیم، اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ جس طرح دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنا پاور دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کی طرح اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ آپ سائنس پڑھیں، آپ بائیولوجی پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، ہر دنیاوی علم کو آپ پڑھیں، انگلش پڑھیں، میتھ پڑھیں۔ آپ کی جو مادری زبان ہے ہندی، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی مادری زبان ہندی کو آپ پڑھیں، تب جا کر کے آپ کی دین بھی سنور جائے، آپ کا دین بھی سنور جائے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ دنیا میں قدم بقدم چلیں گے اور آپ کے سامنے کوئی بول نہیں پائے گا، نہیں تو آپ کی کوئی وقات نہیں ہے۔ چیختے رہو، فلاں کو ووٹ نہیں دو گے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس صلاحیت نہیں، تم اکٹھا نہیں ہو سکتے ہو، بک جاؤ گے میرے بھائیوں، دوسرے لوگ تم پر ظلم کرتے رہیں گے۔ اس لیے دین ہم تعلیم کیوں حاصل کریں؟ تو میں نے بتایا انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم ہم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ اپنے دین کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہمیں تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، دنیا کے ساتھ ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اور ہر میدان میں جس طرح ہمارے مدارس سے علماء پیدا ہو رہے ہیں اچھی چیز ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایسی فیکٹری ہو جہاں سے ڈاکٹر نکلے، جہاں سے انجینئر نکلے، جہاں سے IAS نکلے، جہاں سے IPS نکلے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ ناجائز علم آپ حاصل نہ کیجئے، لیکن یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا آخری سوال کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر آپ کا کریکٹر، آپ کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بنانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، امام بننے کے لیے، پیشوا بننے کے لیے، آگے چلنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم سے جوڑیں، اور ہمیشہ ہر پل آپ یاد رکھیں کہ آپ امت اقرا ہیں، پڑھنے والی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر علم حاصل کرنے کو، چاہے کوئی بھی علم ہو، دینی علم، دنیاوی علم، ہر طرح کے جائز علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی سے آپ دنیا میں، آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو ہم اور آپ تمام کے تمام ناکام ہو جائیں گے۔ میرے اس میسیج کو، اس پیغام کو اپنے سینے میں، اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ آپ ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے ہم اہل علم یا علماء کی قدر نہیں کرتے۔ میرے بھائیو ضرور قدر کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ علماء انسان ہیں، علماء انسان ہیں۔ انبیاء سے غلطی ہوئی، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہوگی 100%۔ من الذی لا ذنب لہ، کون ہے جس کا وہ گنہگار نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو تھوڑا سا کچھ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تعلیم کی اہمیت کو، تعلیم کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمی میدان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تعلیم سے، دنیاوی، اخروی، دینی، ہر اعتبار سے، ہر تعلیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں لیس کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر
علی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہمارے بھائی نور الحق صاحب کا دل کے نہا خانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج میں ٹاپو میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان کا فون